اب تو کمیٹی بن گئی آخر کار جناب، حکومت نے کمیٹی بنائی دی، تو واٹ نیکسٹ؟ آپ نے ادھر سے اپنا ایک یہ بھی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے کہ آج سے جناب ریمیٹنسز بھی بند کر دی جائیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ آپ ایک طرف جناب تھوڑا سا دباؤ ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف جناب تھوڑا سا ایج دے رہے ہیں حکومت کو، یا واٹ؟ نہیں رانا صاحب، ایسی کوئی بات نہیں. ایکچولی سول ڈس اوبیڈینس یعنی کہ سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ عمران خان صاحب کی دی ہوئی کال ہے. ہاں اور اسی حوالے سے 2 دن 3 دن کا وقت بھی دیا گیا تھا اس کو. سنڈے تک ہم لے گئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے کوارٹرز کی طرف سے. تو کمیٹی فارم ہو گئی ہے، ہمیں اطلاع دے دی گئی ہے. کل اس کمیٹی کا پہلا جو ہے وہ اجلاس ہوگا. کل کمیٹی آپس میں ملے گی، وہ لوگ جو ہم نے نومینیٹ کیے ہیں اور وہ لوگ جو انہوں نے نومینیٹ کیے ہیں، ان کی ملاقات ہوگی. اس کے اندر گفتگو ہوگی. آبویسلی ہمارے نکات جو ہیں وہ رکھے جائیں گے، کچھ ان کے نکات ہوں گے، کچھ ٹی او آرز وغیرہ کی بات ہوگی. اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہوگا. اچھا، اس سنجیدگی کا جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا تو اس پیش رفت سے کل ہی عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جائے گا اڈیالہ میں. اس پہ ہمارے قائد ہیں، پھر وہ جو بھی فیصلہ لے سکتے ہیں وہی واپس لے سکتے ہیں، اور یہی ہمارے ذہن میں ہے. جی سو یہ کل سے آپ کے اور حکومت کے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کل سے شروع ہو جائیں گے؟ کل کمیٹی بیٹھے گی فار دا فرسٹ ٹائم. دس از واٹ ہیز بین ٹولڈ. جو مجھے اطلاعات ہیں اس میں کل یہ بیٹھیں گی. تو کل مذاکرات شروع ہو جائیں گے نا؟ اس میں ٹی او آرز طے ہوں گے؟ obviously سر، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے جب کمیٹیاں بیٹھتی ہیں تو نکات رکھتے ہیں، اپنے ٹی او آر سیٹ کیے جاتے ہیں کہ کس پیرائے میں بیٹھ کے یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر شروع ہوتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ مختلف سیاستدان جو ہیں ان کی طرف سے یہاں پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، ٹاک شوز میں کی جا رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں، وہ یہ مذاکرات کے بارے میں ان کا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی سیریس ہے مذاکرات کے بارے میں، نہ حکومت سیریس ہے مذاکرات کے بارے میں. سو یہ درست ہے امپریشن، یہ پرسیپشن جو بن رہا ہے، یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی فارم کی اور انہوں نے اپنی سنجیدگی کا اظہار کیا. ہم تو سنجیدہ ہیں، وہ کتنے سنجیدہ ہیں اس کا اندازہ ملاقات کے کمیٹیاں بیٹھنے کے بعد ہوگا. اوکے، سو کل ہی پھر آپ لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے جی کہ ہاں، کتنی سیریسنس آپ نے آبزرو کی کمیٹی جو حکومت ملاقات. کی. جی سر. عمران خان سے کل ملنے کون کون جائے گا پھر؟ سر اپیرنٹلی the plan is کہ the whole committee should see عمران خان صاحب. جی اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کمیٹی میں تو سارے ہی ہیں، پھر وہ سب جائیں گے ملنے کے. اچھا، سو آر یو ایکسپیکٹنگ اینی بریک تھرو؟ آپ کے 2 ڈیمانڈز ہیں اور ان دونوں ڈیمانڈز میں سے آپ کو کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے ہوتے ہوئے کوئی؟ ہم تو دیکھیں، بات ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کمیٹی فارمیشن جو تھی وہ بیسیکلی رضامندی کا اظہار تھا کہ اس ملک میں یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بریک تھرو ہونا چاہیے. سارے ان لافلی لیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز رہا ہونے چاہیے. سارے جو 9 مئی اور 26 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. So yes, we expect this breakthrough. کیونکہ ایسے یہ قوم رانا صاحب آگے نہیں جا سکتی ہے. اگر اس قوم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ چیزیں کرنی پڑے گی. ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. ہمیں حقائق قوم تک جو ہے وہ لانے پڑیں گے. شیخ صاحب مجھے لیٹ می کمپلیٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس لیے آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ڈائریکٹلی پنڈی آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے تھرو آپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس لیے آپ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا تو سانس وہی ہے آج بھی. ہم تو میننگ فل ڈائلاگ چاہتے رہے ہمیشہ. آپ کے پروگرامز میں بھی ادھر ادھر میں ہمیشہ پورے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان believes in meaningful dialogue, and meaningful dialogue is with anybody who can deliver on our demands. اگر رانا صاحب آپ میری مشکل حل نہیں کر سکتے تو میں اپنا اور آپ کا وقت کیوں ضائع کرتا؟ سو آپ اس موقع پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اور دوسری بات میں تو کہہ رہا تھا کہ مجھے حیرت ہوئی آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ رانا ثناء اللہ کا آپ نے بیان سنا ہوگا. رانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ
ان کا ایک اس میں وہ حصہ ہے. میں اس کا مفہوم بیان کا اس طریقے سے وربیٹم تو میں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بالکل وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور ان کی اجازت بھی ہوگی اور ان کی کنسنٹ بھی ہوگی. اسی قسم کا مفہوم تھا اس بیان کا. تو انہوں نے بڑا واضح کہا اور میں یہ بات اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بات کھل کے کرنی چاہیے. اچھا تو پھر یہ کل آپ جب مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کے بعد آپ کو شروع ہو گئی مذاکرات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کتنی سیریس ہے. اس کے بعد آپ جناب عمران خان سے ملیں گے اسی دن کل ہی جا کے، اور پھر آپ ایک فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ریمیٹنسز والی جو آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھا تھا کہ آج سے ریمیٹنسز بند ہو جائیں پاکستان میں آنا، وہ کل وہ جو چیز ہے، وہ جو نافرمانی کی تحریک یا واٹ ایور جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں، اس نہیں کو اس کو ختم کر لی یہی گا. کہتے ہیں سول ڈیسوبیڈینس ہی کہتے ہیں. چلو سول ڈس اوبیڈینس کہہ دیو، وہ جڑی وہ ختم ہو سکتی ہے کل پھر. خان صاحب لے سکتے ہیں کال واپس بٹ اٹ از اسٹرکٹلی ہز ڈسکریشن اینڈ اٹ از ہز ڈیسیژن. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. کلیئرٹی سے پہلے وہ خان صاحب کا میسج علیمہ خان صاحبہ لوگوں تک پہنچا چکی ہیں کیونکہ ہماری پولیٹیکل لوگوں کی ایکسس بند کی ہوئی ہے. سانوں تو ملن نہیں دیں. اچھا ساڑیاں تو زمانتہ بھی ہون کہ اسی مل کے باہر آنے تو سانوں پھڑ لیندے نے. کی کری دسو. اچھا، میں تھوڑا سا کے پی کی حکومت کی طرف جاؤں گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں کے پی کی حکومت کی طرف جانا چاہوں گا. کے پی کی حکومت جو ہے اس وقت اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب فار گنڈا پور. ٹھیک ہے، چیف منسٹر کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے کہ وہ ایک پارٹی بھی رن کر رہا ہے. پارٹی کے اندر اگر میلو ایٹیچیوڈ شو کرتا ہے تو لوگ اس کو جینے نہیں دیتے، اس کو سانس نہیں لینے دیتے، اس پہ جناب شک و شبہ شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس نے ایک صوبہ بھی رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب. سو وہ دو فیدرز ہیں ایک کیپ میں. سو کبھی انہیں کچھ بننا پڑتا ہے، چیف منسٹر بننا پڑتا ہے، کبھی انہیں پارٹی کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ڈیفیکلٹ جاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ کتنے چانسز ہیں کہ یہ جو یہاں پہ اسلام آباد آپ سمجھتے ہیں، آپ ساری زندگی اسلام آباد کے رہے ہیں اور کافی عرصہ آپ نے اسلام آباد میں گزارا. ڈرائنگ روم ٹاکس ہوتی ہیں، کوہیبن سگارز چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں جناب فلسفے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے جناب کہ جناب گنڈا پور جو ہے ان کو بدلی کیا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے ایز اے چیف منسٹر، ان کی جگہ کوئی اور چیف منسٹر لایا جا سکتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے یا صرف یہ ڈرائنگ روم گوسپ ہے؟ اور یہ کن کوارٹر سے کو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے چینج کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے اپنے کوارٹر سے جی، آپ کے نہیں، ہمارے اپنے کوارٹرز میں تو نہ یہ کسی کا ڈسکریشن ہے اور نہ یہ کوئی کر سکتا ہے. یہ گنڈا پور صاحب کو ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی اور ان کی ذات کو اور انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے عمران خان کے ساتھ. بہت سی جدوجہد میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور 9 مئی سے پہلے جو اسیر تھے آپ کو پتا ہے وہ گنڈا پور صاحب ہی تھے. اینڈ circumstances which he went through. تو عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے پارٹی کی بھی، کے پی کی اور حکومت کی بھی، بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے. تو نہ اس قسم کی کوئی سوچ ہے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے. گنڈا پور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ عمران خان کا وہ مجاہد اول ہے. اتنی بڑی بڑی میگا موبلائزیشنز لے کے وہاں پہنچنا، اتنے خطرات کا مقابلہ کرنا. سو یہ ڈرائنگ روم ٹاکس چھڑ دیو تسی. یہ ہن گل اگے ود گئی ہے رانا صاحب، کنی گل اگے ود سڑکاں گئی تے جی؟ آ گئی.